آج ہم نے دوسری غزل میر درد کی پڑھنی ہے۔ کیا فرق داغ و گل میں؟ داغ زخم، گل سے مراد گلاب یا پھول، کہ جس گل میں بو نہ ہو، بو سے مراد خوشبو ہے۔ کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، تو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بیٹا اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنے گا، جس دل میں اللہ نہیں ہے، جس دل میں اللہ نہیں ہے، وہ ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ جس دل میں اللہ نہیں ہے، وہ ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یاد الہی کے بغیر انسانی دل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یاد الہی کے بغیر قلب انسانی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں مفہوم اس کا۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے یاد الہی کو موضوع شعر بنایا ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، وہ ایک پھول ہے جس میں خوشبو نہیں۔ پھول بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور زخم بھی، یعنی کہ پھول اور زخم میں مشابہت ہے۔ دونوں کی رنگت جو ہے وہ سرخ یا گلابی ہوتی ہے۔ پھول خوشبو دیتا ہے اور یہی خوشبو پھول کو زخم سے ممتاز کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے۔ اسی طرح وہ دل جس میں اللہ تعالیٰ کا تصور یا اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، وہ دل محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، دل نہیں ہے۔ یعنی کہ دل وہ ہے جس میں یاد الہی ہو۔ اب خواجہ صاحب اس شعر میں بہت بڑی حقیقت عیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قلب انسانی ہی اصل میں وہ مقام ہے، وہ ٹھکانہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے جلوے سمٹ جاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے جلووں کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کون و مکان میں نہیں سما سکتا، وہ دل مومن میں سمٹ جاتا ہے، سما جاتا ہے۔ درد ہی کا شعر ہے، خواجہ میر درد ہی کا شعر ہے۔ خواجہ میر درد فرماتے ہیں، عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو اب وہ دل جس میں یاد الہی مقیم نہ ہو، یاد الہی کے جلوے نہ ہوں، وہ دل نہیں ہے۔ یعنی کہ دل کو محبوب کی یاد میں دھڑکتے رہنا چاہیے۔ یہی یاد دل کی زندگی ہے، یہی یادیں زندگی کی علامت ہیں، ورنہ دل تو حیوانوں اور پرندوں کے سینوں میں بھی دھڑکتا ہے۔ انسان اور حیوانوں میں
امتیازی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی یاد مقیم ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد انسان کے دل کو زندگی عطا کرتی ہے۔ اصل زندگی تو دل کی ہی زندگی ہے۔ سانس کا آنا جانا زندگی نہیں ہے۔ جیسا کہ شعر ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے۔ دوسرا مصرع ہے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو اب خواجہ صاحب ایک صوفی شاعر ہونے کے ناطے اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ دل بہر کیف اہم ہے، خواہ زندگی مادی ہو یا روحانی۔ مادی زندگی میں دل ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا جزو ہے، ایک ایسا پرزہ ہے جو انسان کے جسم کو خون فراہم کرتا ہے، جبکہ روحانی زندگی میں دل ایک خلوت خانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ اس کی ہر دھڑکن میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسی ہو، تو پھر زندگی ہے، ورنہ شرمندگی ہے۔ مادی طور پر زندہ دل کی زندگی محدود ہوتی ہے، مگر روحانی طور پر زندہ دل ہی ہوتا ہے، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبوب حقیقی کی یاد ہوتی ہے، وہ دل بے کیف بے سرور نہیں ہوتا۔ اس دل کو ہم دل مردہ نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ یاد الہی اس دل کو، قلب انسانی کو کیف و سرور بخشتی ہے، اور انسان کا دل یاد الہی سے معمور رہنے کے بعد دوام پاتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان کے جذبات میں اور دھڑکنوں میں یاد الہی بسی ہو تو یہ ایک علیحدہ اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں کو منور کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک زندہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایک نور ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا تصور ہوگا، اللہ کا خیال ہوگا، وہ دل زندہ ہوگا، وہ دل پر نور ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ عبادت گاہ میں موجود نہیں، وہ تو دلوں میں رہنے والی ذات ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کی رونق بنتی ہے تو انسان پھر تنہا ہوتے ہوئے بھی انجمن میں ہوتا ہے، تنہا ہوتے ہوئے بھی وہ ایک ہجوم میں ہوتا ہے، محفل میں ہوتا ہے۔ بڑا ہی اچھا شعر ہے، دھڑکتے دل کی صدا بھی عجیب شائع ہے ظفر۔ یوسف ظفر نامی شاعر ہیں، ان کا شعر ہے، دھڑکتے دل کی صدا بھی عجب شائع ہے ظفر، کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اب ایک اللہ والا، ایک بزرگ، ایک صوفی کے دل ویرانوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگ اللہ کو حرم میں، مسجد میں تلاش نہیں کرتے،
بلکہ اپنے دل میں تلاش کرتے ہیں. یعنی کہ صوفی سر جھکاتا ہے اور دل کے آئینے میں تصویر یار دیکھ لیتا ہے. امیر منائی کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں حرم کیا ہے، حرم کیا ہے بت کدا کیا، حرم کیا ہے بت کدا کیا، میں اسے گھر گھر پکار آیا. پہلا ہی مصرع ہے. حرم کیا ہے بت کدا کیا، میں اسے گھر گھر پکار آیا. دوسرا مصرع یہی اب جی میں آتا ہے کہ دستک دوں درے دل پر، یہی اب جی میں آتا ہے کہ دستک دوں درے دل پر. حرم کیا ہے بت کدا کیا، میں اسے گھر گھر پکار آیا. یہی اب جی میں آتا ہے کہ دستک دوں درے دل پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب انسانی پر دستک کی ضرورت ہے، اور اس دستک سے جب دل کا دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر آدمی جس طرف بھی نگاہ اٹھاتا ہے ذات حقیقی کے جلوے ہی پاتا ہے. یعنی کہ دل ہی وہ کعبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ بصارت کی رسائی انتہائی محدود ہے. انسان اپنی آنکھوں سے محدود دیکھ سکتا ہے. بصیرت کی نگاہ سے یعنی کہ دل کی نگاہ سے، بصیرت کی نگاہ، دل کی نگاہ انتہائی دور رس ہے، انتہائی گہری ہے. اقبال فرماتے ہیں نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اب مختصراً پھول خوشبو کی بنیاد پر پھول ہے، اور جس پھول میں خوشبو نہیں محض نام کا پھول ہے، کام کا پھول نہیں ہے. اسی طرح وہی دل قابل قدر ہے جس میں محبوب حقیقی مقیم ہو. یعنی کہ زندگی کا انحصار دل کی بیداری پر ہے، اور دل کی بیداری جو ہے وہ یاد الہی ہی سے وابستہ ہے. غافل دل صوفیاء کرام کے نزدیک انتہائی بے قدر ہیں، یعنی کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صوفیاء کرام کا عقیدہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر. اب انسان دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے تو انسان کا دل دنیا ہی کا رہ جاتا ہے. لیکن جب دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے تو انسان دنیا کی رعنائیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یعنی کہ جملہ رعنائیوں کا خالق اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مقیم ہوتا ہے. تو اقبال یاد الہی کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اقبال کے خیال میں جس دل میں اللہ ہو وہ دل ہر خوف سے بے خوف ہوتا ہے، اور وہ دل فی الواقع انقلاب آفرین ہوتا ہے. تو اقبال فرماتے ہیں دل بینا دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک،
دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔